صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامی چشم سے رہ کے خون دل ٹپکتا ہے. سلامی چشم سے رہ کے خون دل ٹپکتا ہے. غم سجاد بے کس دل میں کاٹا سا کھٹکتا ہے. کہا صغرا نے شاید میرے بابا جان پیاسے ہیں. کہا صغرا نے شاید میرے بابا جان پیاسے ہیں. گلے میں ساتویں تاریخ سے پانی اٹکتا ہے. بہو زہرا کی دیوڑھی پر یہی جا جا کے کہتی تھی. بہو زہرا کی دیوڑی پر یہی جا جا کے کہتی تھی. کوئی پانی ذرا لا دو میرا بچہ بلکتا ہے. سلامی چشم سے رہ کے خون دل ٹپکتا ہے. کہا بانو نے شہ سے تیر لگتے ہیں کلیجے پر. کہا بانو نے شہ سے تیر لگتے ہیں کلیجے پر. میرا منہ جب یہ بچہ نرگسی آنکھوں سے تکتا ہے.
سکینہ ناز پرور، سکینہ ناز پرور، قید کی آفت کو کیا جانے، سکینہ ناز پرور، قید کی آفت کو کیا جانے، یہ عالم ہے قفس میں جس طرح طائر پھڑکتا ہے، انیس اللہ تجھ پر سہل کر دے قبر کی منزل، انیس اللہ تجھ پر سہل کر دے قبر کی منزل، لحد کا دھیان جب آتا ہے دل کیسا دھڑکتا ہے، سلامی چشم سے رہے رہے کے خون دل ٹپکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزع عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد ما اللحظات العیون علم ما کان قبل یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمت للعالمین، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید ودینہ الحق فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ میں نے آج جس آیت کو اپنے کلام کا عنوان بنایا ہے وہ سورہ روم کی آیت نشان 30 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے چہرے کو فاقم وجہ کا، تم اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف پلٹا دو، چہرے کو دین حنیف یہ وہی دین ہے، اور یہ اللہ کی وہی تمہاری وہی فطرت ہے جو اللہ کی فطرت ہے، جس پر اللہ نے اپنی کائنات کو بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تمہاری وہی فطرت ہے جو کائنات کی فطرت ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں، اللہ کے کریشن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ذالک الدین القیم، یہ دین جو ہے بالکل اسٹیبلش دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ اسے
نہیں جانتے۔ اس آیت کو میں نے اس لیے عنوان بنایا ہے کہ اللہ اور انسان اور دین اسلام کے متعلق جو میں عرض کرتے ہوئے چلا رہا ہوں، اس میں یہ ضروری ہے کہ اللہ نے فطرت کے متعلق فطرت کو بھی شامل کر لیا جائے، کیونکہ فطرت کے متعلق جو آیتیں ہیں یہ آیت سب میں زیادہ اہم ہے، جو فطرت کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو چلیے پھر شروع سے اس پر غور کریں کہ باقی وجہ کا دین حنیفہ، اپنے چہرے کو دین حنیف کے طرف پلٹا دو، اور فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یہ وہی فطرت ہے جو کائنات کی فطرت ہے۔ یہ ذالک الدین القیم، یہ اسٹیبلش دین ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو آج اس کے متعلق میں عرض کروں گا کہ یہ فطرت جس کے متعلق قرآن میں ذکر کیا گیا ہے بہت اہم ہے۔ اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں جیسے کرسچینٹی ہے، اس میں ریویلیشن اور ریزن دونوں چیزوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ ریویلیشن الگ ہے، ریزن الگ ہے۔ ریزن جو ہے وہ سائنس کے متعلق ہے، اور ریویلیشن وہ مذہب کے متعلق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مذہب کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ریویلیشن سے، ریزن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اہل مذہب جو ہیں ان کو سائنٹیفک اچیومنٹس میں ان کو کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اپروچ جو تھا یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ریویلیشن اور ریزن میں کوئی ڈفرینس نہیں رکھا ہے۔ ریویلیشن اور وہی ہے جو ریزن ہے، اور ریزن کے خلاف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو اسلام میں یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور اسلام میں سائنس کبھی مذہب سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے اقبال نے کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو دین اور مذہب اور سیاست دونوں الگ نہیں ہو سکتے، اللہ نے دونوں کو ایک ساتھ بنائی ہے۔ چلیے اب دیکھیے دین فطرت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری وہی فطرت ہے جو کائنات کی فطرت ہے۔ تو کائنات کی فطرت پر اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے 4 قسم کے قوانین سے میں وہ گھٹی ہوئی ہے، 4 قسم کے قوانین سے میں اس پر اپلائی کرتے ہیں اور اس سے ہٹ نہیں سکتی۔ یہ 4 قوانین جو ہیں اسٹرانگ اور ویک نیوکلیئر فیلڈ ہیں، اور میگنیٹزم اور الیکٹرو میگنیٹزم اور گریویٹی ہے، یہ 4 فورسز ہیں۔ ان فورسز میں اس قسم کا ریشیو ہے کہ اگر یہ اس ریشیو میں ایک 1 in a billionth and a billionth and billionth میں فرق ہو تو کائنات کی ہر چیز متاثر ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ اسٹرانگ اینڈ ویک نیوکلیئر فورسز اس قسم کے ہیں کہ اگر یہ فورسز بہت زیادہ ویک ہوں تو ایلیمنٹس بن نہیں سکتے۔ اگر یہ فیلڈ جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو تو ہر چیز ایک گولا بن کر اور بلیک ہول میں تبدیل ہو جا سکتی ہے۔ تو بلیک ہول میں اور کائنات کے فارمیشن میں ایک قسم کا جو ربط ہے وہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ کائنات بنتی رہے، ایلیمنٹس بنتے رہیں، اور ایلیمنٹس سے متعلق ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں، اور کائنات آگے بڑھتی رہے۔
تو اس طریقے سے یہ فورسز میں ہمیشہ بیلنس رکھا گیا ہے. اور اسٹرانگ اینڈ ویک نیوکلیئر فورسز ایسے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹزم اور گریوٹی پر آپ غور کیجیے کہ الیکٹرو میگنیٹزم میں یہ جتنے ایلیمنٹس ہیں اور جتنے کمپاؤنڈس ہیں اور جتنے آرگینک کمپاؤنڈس ہیں سارے کے سارے الیکٹرو میگنیٹزم پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کا بننا، ان چیزوں کا بننا. اور سب سے آخری فورس جو ہے وہ گریوٹی ہے، جس کی بہت ویلیو ہے کہ گریوٹی جو انسان کی، جیسا انسان زمین پر جو چلتا ہے، اگر بہت زیادہ گریوٹی ہو تو گریوٹی کے طرف سے وہ زمین کے اندر دھنس جا سکتا ہے. تو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ سبلن کہا ہے، تمہارے قدم جو ہیں وہ اس طریقے سے زمین پر چلتے رہیں کہ تم زمین پر اٹریکٹ نہ ہو اور زمین پر چلنے کے قابل بنو. تو یہ سارے کے ساری چیزوں کو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کس طریقے سے انتظام کیا ہے انسان کے آنے کے لیے. انسان کی جو ویلیو ہے اسلام میں وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. یہ کائنات انسان سے کئی بلین آف ایئرس پہلے خلق ہوئی تھی اور کائنات بن رہی تھی، انسان کے لیے انتظامات ہو رہے تھے، مہمان خانہ سجایا جا رہا تھا تاکہ ایک خاص اللہ کا جو مہمان ہے وہ زمین پر آ کر بہت آرام کے ساتھ رہے. تو کائنات بنتی جا رہی تھی، مہمان خانہ سجایا جا رہا تھا اور انسان کے آمد کا انتظار تھا تاکہ جب وہ انسان آئے تو ایسے پلانٹ پر اس کا ورود ہو جس پر وہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکے. اس طریقے سے انسان زمین پر آیا اور زمین کو اس قابل بنایا گیا کہ انسان کو رکھ سکے. انسان کے جو مختلف ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹس پورے ہوں. تو زمین کو سنوارنا انسان کے آنے سے ملینس آف ایئرس پہلے اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے سارے انتظامات اس طریقے سے کیے کہ کوئی ڈسکریپنسی کہیں پر پیدا نہ ہو. اللہ نے کائنات کے متعلق ڈسکریپنسی کے متعلق قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تبارک الذی یدہ الملک، اللہ وہ جس نے ملک کو پیدا کیا. اس کے بعد ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اللہ کے کریشن میں کوئی کسی قسم کا ڈیفیکٹ پاتے ہو؟ ما تری خلق الرحمن، دیکھیے کس طریقے سے سوال کیا جا رہا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم کچھ فرق پاتے ہو؟ حل تری من فطور، کیا کسی قسم کا ڈیفیکٹ پاتے ہو؟ اپنی نظروں کو پھر اس طرف مائل کرو، تمہاری نظریں خاصن و خصیر، تمہاری نظریں تھکی ہوئی پلٹ جائیں گی، لیکن کائنات میں کسی قسم کا تم ڈیفیکٹ نہیں پا سکو گے. اس لیے اب اس کائنات پر دیکھیے کہ جس اینگل پہ آپ اس پر غور کریں اس اینگل سے وہ سیمیٹریکل نظر آتا ہے، کسی قسم کی ڈسسیمیٹری یہاں پر نہیں ہے. تو یہ ساری کے سارے چیزیں فطر الناس علیہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وہی فطرت ہے جو کائنات کی فطرت ہے، اور کائنات کی فطرت اتنی پریسائز ہے کہ انسان کے متعلق اور قرآن شریف میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بعد میں دریافت ہوئیں
یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی اطلاع دیتا ہے جس کو سائنس جو ہے بہت بعد اس پر وہ تیار ہوتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ اگزامپل اس کا یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انا نحن ننقص الارض من اطرافها، ہم زمین کو اس کے اطراف ہم اس میں کاٹ دیں گے، ہم زمین کو اس کے اطراف اس کے ویلیوم میں کاٹ دیں گے۔ اور یہ جو ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کے متعلق قرآن میں ہے کہ انسان کو انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی یہ ہے کہ ہم زمین کو اس کے والیوم میں ہم کمی کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس میں زمین کی اس طریقے سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ آج وہ پیشن گوئی سامنے آ رہی ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ کی جو ہے۔ تو انسان کو یہ زمین اور آسمان انسان کے لیے اللہ نے مسخرات ما فی السماوات والارض، ہم نے زمین اور آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کی کنجیاں جو ہے انسان کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کنجیوں سے تم فائدہ اٹھاؤ اور ان کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ آپ کے اطلاع کی خاطر اور تھوڑا سا انفارمیشن کی خاطر میں سورہ روم کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ آیتیں وہ ہیں جس میں انسان نے اپنی خلقت کے متعلق کہا ہے۔ قرآن میں آیتیں جو ہے قرآن کی آیتیں بھی ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ تو ان آیتوں یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور اللہ کے اس میں فینومینا آف نیچر کے متعلق اس میں اشارات دیے گئے ہیں۔ جیسے اس میں یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیت یہ ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا جائے اور تم کو ساری زمین پر پھیلا دیا جائے۔ یہ ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور بشر کی حیثیت سے۔ تو یہاں انسان اور بشر میں فرق ہے۔ بشر وہ ہے جس میں سمیع اور بصیر اللہ کی صفات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو بشر کہتے ہیں، اور جو مٹی کا پتلا ہوتا ہے وہ انسان ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ خلقت کے متعلق جو آیتیں دیے گئے ہیں وہ اس میں انسان جو ہے متعارف ہے اور انسان کے متعلق ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور تم کو بشر کی حیثیت سے ساری کائنات میں پھیلا دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے ساری کائنات میں تم کو سارے ریسورسز کے ساتھ پھیلا دیا گیا ہے بشر کی حیثیت سے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور یہ آیت اللہ کی آیتوں میں سے یہ ہے کہ ہم نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا، بن انفسکم، اور تمہارے ہی انفاس سے ہم نے تمہارے ازواج کو پیدا کیا تاکہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہو، لتسکنوا الیہا، اور
ہم نے تو ان کے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا کیا تاکہ یہ مودت اور رحمت سے وہ آپس میں جڑے ہوئے رہیں، اور کائنات میں انسان کا جو خلقت ہو رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے، وہ اضافے میں وہ حصہ لیں۔ انا فی ذالک لآیات قوم یتفکرون، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر آیت کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری اللہ کی آیتیں اب ان لوگوں کے لیے ہیں جو فکر کرتے ہیں، یتفکرون وہ لوگوں کے لیے ہیں جو فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی آیتیں ان کے لیے ہیں جو فکر کرتے ہیں، اور ان کے لیے نہیں ہیں جو ڈم اینڈ ڈف ہیں۔ ڈم اینڈ ڈف اگر یہاں پر رہیں اور کسی قسم کی مینٹل ایکٹیویٹی نہ ہو تو وہ ویسا ہی قیامت میں بھی ڈم اینڈ ڈل رہیں گے۔ اور اس کے اللہ فرماتا ہے اس کے بعد کی آیت میں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کی آیتوں میں یہ ہے کہ اس نے سماوات اور ارض و سما کو پیدا کیا، اور تمہارے درمیان زبانوں کا جو اختلاف ہے وہ زبانوں کا اختلاف پیدا کیا۔ لنگوسٹک ڈفرینسز کے متعلق اللہ سے فرما رہا ہے اختلاف السنتکم اور الوانکم، اور تمہارے کلر سے چہرے کا جو کلر ہے اس میں بھی اللہ نے وہ ڈفرینسز پیدا کیا ہے کہ لائٹ ہے، بلیک ہے، میڈیم ہے، یہ سارے کے سارے کلر جو ہیں وہ سب، اور السنتکم زبانوں کا ڈفرینس اور کلر کا ڈفرینس، یہ سب چیزیں اللہ کی آیتیں ہیں جس کے متعلق یہ صرف علماء ہی فکر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جیوگرافیکل ڈفرینسز اور ریشیل ڈفرینسز ان چیزوں کا کوئی مقام نہیں ہے، یہ سب یہ خلقت کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو آج کل جو وائٹ سپریمیسی کا سلسلہ چلا ہوا ہے وہ وائٹ سپریمیسی اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ جس قسم کا کلر ہے اور جس قسم کی زبان ہے اس کو اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ اللہ کی آیتوں میں یہ ہے کہ تم دن میں کام کرنے کے قابل ہوتے ہو اور رات میں تم کو نیند آتی ہے، تو یہ نیند کا آنا جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو انسومنیا رہتا ہے اور رات میں سو نہیں سکتے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیند جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ذکر انسان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بجلی کو پیدا کیا، خوف، یہ اس سے خوف بھی ہے اور اس سے طمع بھی ہے، اس سے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس سے خوف بھی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکٹریسٹی کے کتنے ایڈوانٹیجز ہیں، اور الیکٹریسٹی کی وجہ سے ایک انقلاب پیدا ہوا ہے ساری کی ساری اکانومی میں اور ہر قسم کے ٹرانسپورٹیشن میں، اور بجلی کا جتنا جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے، اب تو
ایسے کارس اویلیبل ہیں جو صرف الیکٹریسٹی سے چلتے ہیں، اور ویسے کارس انسانوں کے استعمال کے لیے موجود ہیں۔ اب تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے الیکٹریسٹی کی، وہ خوفاً و طمعاً ہے، وہ خوف سے زیادہ طمع ہے، اس سے ایڈوانٹیجز ہیں، اور اب یہ ساری آیتیں جو ہیں اس قوم کے لیے ہیں جو عقل رکھتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اللہ کی آیتوں میں یہ ہے کہ زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور ان میں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈفرینس ہے کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آسمان اور زمین کا ایک ساتھ رہنا جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور کاسمالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ زمین اور آسمان اس وقت ملے ہوئے ہیں، اور قیامت کے قریب یہ جب الگ ہو جائیں گے تو اسی وقت قیامت کے آثار پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہ ساری آیتیں انسانوں کے لیے اس لیے بیان کی ہیں کہ وہ ان آیتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکے، اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کائنات کی کنجیاں تمہارے حوالے کی ہیں، تم ان کنجیوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہ ساری کائنات صرف انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہ ساری کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے جو باعث خلقت کائنات ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام کے نور کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، کیونکہ نور اول کائنات اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو پیدا کیا وہ نور محمد اور نور علی علیہ السلام ہے، اور یہ نور محمد اور نور علی ان انوار کے لیے کائنات کو سجایا گیا، اور یہ دونوں انوار سب سے پہلے خلق کیے گئے ہیں۔ حضور کا ارشاد یہ ہے، انا و علی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، اور اللہ نے ہمارے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اور اس نور کے پیدائش اور اس کے اہتمام کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے۔ یہ نور محمد و آل محمد کا صدقہ ہے کہ ہم اس کائنات میں اس طریقے سے رہ رہے ہیں، اور اس میں جو ترقی ہو رہی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کہ نور محمد اور آل محمد کے لیے ہے۔ آج کی مجلس میں جس شخص کا ذکر کر رہا ہوں اور جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہستی بہت اس لیے ہمارے لیے باعث احترام ہے کہ اس ہستی نے بتایا کہ انسان کے لیے نہ جنت اور دوزخ پہلے ہی سے متعین نہیں کیے جاتے، بلکہ اس کے عمل سے جنت اور جہنم متعین ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنم کے سرے تک جانے کے بعد بھی واپس آ سکتے ہیں ایمان کے طرف۔ یہ حضرت حر کی زندگی اور حضرت حر کا جو اسلام میں کام ہے اس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اور صبح عاشور جو ہے رضان علی اکبر علیہ السلام کے بعد سارے فوج کے جو صفے تھے وہ بننے لگے۔ یہ 72 شہداء کی جو مختصر سی فوج تھی اس کا میمنہ، میسرہ، قلب لشکر یہ سب ترتیب دیے گئے۔ میمنے پر
حبیب ابن مظاہر اور میسرے پر زہیر ابن خین اور قلب لشکر پر ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین علی اکبر حضرت قاسم، یہ سب قلب لشکر پر متعین کیے گئے، اور یہ فوجیں اپنے اپنے مقام پر روانہ ہوئیں، اور میسرے پر حبیب زہیر ابن خین کا پہرا تھا۔ تو زہیر ابن خین نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے آپ کو رومال میں لپیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں۔ حبیب زہیر ابن خین نے کہا کہ کوئی آج حسین سے ہتھیار لگا کر مل نہیں سکتا، تو اے زہیر، اے حر، تم کو حسین سے اگر ملنا ہے تو اپنے ہتھیار کو نکال دو، ہتھیار یہاں پر کھول کر رکھ دو۔ عرب میں یہ بہت بڑا ڈسگریس ہے لوگوں کے لیے کہ کسی بہادر کے ہتھیار کو اس کی زندگی میں اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے، لیکن خود نے کہا کہ اے زہیر، میں خطاوار ہوں اور میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں صرف ان کی خاطر اپنے ہتھیار کو نکال کر رکھنا چاہتا ہوں، اور اے زہیر، تم سن لو کہ عرب کا کوئی بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا جو میری زندگی میں میرے ہتھیار کو کھلوا کر رکھے۔ تو یہاں بھی حسین کے چاہنے والے اس لیول پہ تھے۔ زہیر نے کہا کہ ہوگا تم ہوگا، لیکن آج کا یہ ہے اصول، یہ ہے کہ تم میرے سامنے سے عرب کا کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہتھیار لگا کر حسین کے سامنے جا سکے۔ حر نے ہتھیار کھول دیے، اپنے ہاتھوں کو باندھا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام اس وقت نماز صبح کے بعد کھڑے ہوئے تھے، فوج کے درمیان حر گیا اور جا کر پائے امام پر بوسہ دینے کے بعد کہنے لگا کہ مولا، کیا میری خطا قبول ہو سکتی ہے؟ میں میری خطا قبول کروانے سے پہلے آپ کے قدم کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو امام نے حر کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ اے حر، میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی تم کو معاف کیا۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حسین کہہ سکتے تھے کہ میں نے معاف کیا، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی معاف کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے منہ سے جو بھی نکلا ہوا لفظ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور امام کوئی کلام نہیں کرتا سوائے اللہ کی مرضی کے۔ تو یہ اللہ کی مرضی تھی۔ حسین نے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا، میں میرا غلام اور میرا بیٹا سب آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے۔ تو حضور کو جنگ کی اجازت ملی تو حضور نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھجوایا، اور یہ بیٹا جنگ کرنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ زخموں سے چور ہو کر جب گرا تو لوگوں نے دیکھا کہ حسین اس کے بیٹے کی لاش پر پہلے سے پہنچ گئے ہیں، اور اس کی سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو خود نے کہا کہ آپ کو غلام نوازی کی کیا ضرورت تھی؟ تو مولا نے کہا کہ
میں کیسے دیکھ سکتا تھا کہ تو جوان بیٹے کی لاش کو، جوان بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے تو جوان بیٹے سے ملے۔ اس لیے میں نے اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ تو میں مولا سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا بس تھوڑی ہی دیر کی دیر ہے، تھوڑی وقفہ ہے، آپ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاش پر پہنچیں گے اور بیٹے کے نسل کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے بیٹھیں گے۔ مولا یہ کیسے ہو سکے گا؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حسین 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 بلا کر سب کو حضرت نے کہا کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا کربلا والو، ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائے کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا کربلا والو، ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم، نہ ہوتا حشر اب تم سے جدا کربلا والو، خدا را مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو، مجھے لائے ہے یا میری خزائے کربلا والو، رہے گی تابہ چہلم لاش بے غسلو کفن سب کی، میرے ناموں سے ہوں گے بے ردائے کربلا والو، میں چھپ جاؤں گا گر ایک مٹھی خاک ڈالو گے، یوں ہی بن جائے گا مرقد میرا کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا کربلا والو، ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا، ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ کربلا والو، ہے محب آئے جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو بتا دینا انہیں میرا پتہ کربلا والو، بلا کر سب
حضرت نے کہا کربلا والو حسین 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 یا علی عباس عباس حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن یا ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان شریک القرآن من فلرد الزمان امام الانس والجان الامان 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 عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ